جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں میاں بیوی کے تعلق سے. ناظرین، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ بڑا ہی عجیب رشتہ ہے. ایک لڑکا کہاں کا رہنے والا ہے، دوسری لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے. جب یہ دونوں میاں بیوی بنتے ہیں، نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، تو ایک دوسرے سے اس طرح سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان تک گنوا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ صدیوں پرانا ہے. یہ ان دونوں کے درمیان اچانک اتنی محبت پیدا کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے محبت پیدا کرنے والا میں ہوں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے ہی یہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی. ورنہ کون ہے جو ان اجنبیوں کے درمیان اتنی جلدی محبت پیدا کر دے؟ اللہ کے علاوہ ناظرین کوئی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 غلطیاں ایسی ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کے دل سے نکل جایا کرتی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان 3 غلطیوں کو نہ کریں اور ان 3 غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے. اگر وہ دنیا میں راز کرنا چاہتی ہے اور آخرت میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ان کو ان 3 غلطیوں سے پاک رہنا ہوگا. پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرے. اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور وہ یہ جملے کہنے میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے. یاد رہے میری بہنیں، اگر آپ اپنے زبان سے اس کلمات کو استعمال کرتے ہوں تو آپ اپنے شوہر کی نظروں سے گر جائیں گے. آپ کا شوہر آپ سے صحیح معنی میں محبت نہیں کر پائے گا. چاہے کہ مجبوری میں وہ آپ کے ساتھ رشتہ نبھائے گا، زندگی گزارے گا، لیکن ان کے دل میں آپ اپنی جگہ کو نہیں بنا سکیں گے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. خواتین نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے اکثر خواتین کو جہنم میں کیوں دیکھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے. تو میری مائیں بہنیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں. جتنا ملے اس پہ آپ شکر ادا کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے، ہم کو کہتا ہے، ساری دنیا کو قرآن کہتا ہے کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہم کم کر دیں گے، گھٹا دیں گے، ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے. تو میری مائیں بہنیں، اگر آپ کا شوہر اگر آپ کو 200 روپے دیتا ہو تو آپ اس میں شکر ادا کریں. آپ دیکھیں اللہ آپ کو زیادہ دے گا. اور اگر آپ نے ناشکری کی تو کچھ دنوں کے بعد آپ سے وہ بھی نعمت چھن جائے گی. دوسری بات، شکر کیسے پیدا ہوگا ہم میں؟ آپ اپنے سے نیچے والی عورتوں کو دیکھیں کہ جن کا شوہر انہیں 200 روپے بھی نہیں دیتا، جن کا شوہر انہیں 2 جوڑ کپڑے بھی نہیں دیتا. جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسری غلطی کیا ہے میری بہنیں؟ لعن طعن، بیجا سوال و جواب، شوہر سے بحث کرنے کے اوپر اتر جانا. مثال کے طور پر شوہر اگر ڈیوٹی سے دیر سے آئے تو آپ نے کیوں اتنی دیر کی، کہاں رکے تھے، بچے گھر میں آپ کے انتظار کر رہے تھے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اس طریقے کے جملے کو اگر آپ استعمال کریں گے آپ اپنے شوہر کے دل سے اتر جائیں گے. آپ پوچھئے نا اپنے شوہر سے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے شوہر سے نہ پوچھیں کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی. آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. آپ پوچھیں آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی. آپ کا شوہر آپ کو محبت سے جواب دے گا، آپ بھی محبت کے ساتھ سنیں گے. بعض عورتیں تو یہاں تک اپنے
اپنے شوہر پر لعن طعن کر دیتی ہے کہ میری تو قسمت پھوٹی تھی کہ آپ کے ساتھ نکاح ہوا۔ یاد رہے میری بہنیں، اگر آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے گریز کریں۔ تیسری بیماری کیا ہے ہماری ماؤں بہنوں میں؟ کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں۔ اور کیوں آپ اطاعت نہ کریں؟ آپ کا شوہر اگر آپ کو شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو آپ پر اطاعت لازم ہے۔ ہاں، شوہر کی اطاعت اس جگہ نہیں کی جائے گی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے شوہر کی بات ٹکرا رہی ہو، اس جگہ پہ شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پر شوہر کی بات مانی جائے گی۔ میں آپ کو ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شوہر جو ہے باہر جا رہا تھا اور خاتون سے کہا کہ جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اب اس عورت کا شوہر جو ہے، اس عورت کا والد جو ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوایا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم گھر سے باہر نہ نکلنا، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، کیا میں عیادت کر کے آ جاؤں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہیں، تم اپنے گھر میں رہو، تم اپنے والد کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں ہی رہیں۔ تو میری اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ عورتیں اس درجے تک کی اپنے شوہروں کی اطاعت کر کے گزر گئی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے شوہروں کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے گا۔ دنیا بھی آپ کی اللہ بنا دے گا اور آخرت بھی اللہ بنا دے گا، اور آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔